بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج ہم اور آپ مدینہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس تاریخی دن میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اس کے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، یہ عظیم الشان مسجد جو ہے آج تعمیر ہو کر کے مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی افتتاح کے موقع پر علماء کرام کا مقدس قافلہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ان کے مقدس چہروں کی زیارت کرتے جائیے، اور اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کچھ نیا نور لے کر کے جانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس عظیم مسجد کی تعمیر تو ہو چکی ہے، لیکن بنانے والے بنا کر کے دیکھ کر کے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو آباد رکھیں، اور اس کی آبادی یہی ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ آئیے اس مقدس محفل کا انعقاد ہم قرآن مجید اور فرقان حمید کی مقدس آیات سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دوں گا کہ جنہوں نے اس مسجد کے لیے بڑی محنت مشقت کی ہے، کاوشیں کوششیں کی ہیں، ایسے ہمارے کرم فرما حضرت حافظ و قاری الیاس صاحب ہلدروا والے فی الحال UK ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اور ہمارے عزیزم بھائی دوست حاجی محمد الیاس داؤد بھائی جنرل والے، ان کی طرف سے آپ سبھی حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے دور دراز سے تشریف لا کر ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیا۔ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ابھی قرآن شریف کی تلاوت آرام سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے نعت پاک کے چند اشعار سننے سے قبل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سچی پکی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور بآواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے. پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو درجہ کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو درجہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آپ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ میرے سبحان اللہ سبحان اللہ آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو درجہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ کی ذات بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، کھانے کا پاکو کتنا کہہ دیا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دیا تو ہو گیا، واہ واہ کا پاکو کتنا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قدر کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور نام لے کر مصطفیٰ کا ہاتھ میں لے کر قلم، نام لے کر مصطفیٰ کا
اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا میں نے اجمل ایک قصیدہ کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قدرے کو بدلا کہہ دیا تو ہو گیا. السلام علیکم. میں کمیٹی کے حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کی گلپوشی کے لیے تیار رہیں. میں سب سے پہلے ہمارے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی سید سرفراز علی باپو کی گلپوشی کے لیے دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں. اور کمیٹی کے حضرات کہاں ہیں بھائی؟ آگے آ جاؤ جلدی. محسن بھائی، سلیم بھائی کہاں ہیں سب؟ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور حلدروا سے تشریف لانے والے دارالعلوم مصطفیہ کے ناظم اعلیٰ اور صدر مدرس حافظ یعقوب حلدروی صاحب کی گلپوشی کی جائے گی. نعرہ تکبیر، نہیں چھوڑیں گے. حافظ یوسف صاحب یوکے سے تشریف لائے، ان کی گلپوشی کی جائے. حافظ یوسف صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا خیر الدین رضوی صاحب یوکے سے تشریف لائے ہیں، ان کی گلپوشی کی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. اور حافظ الیاس صاحب جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں کافی کوششیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں چھوڑیں. اور حافظ الیاس صاحب وہرا سمنی والے یوکے سے تشریف لائیں، ان کی گلپوشی کی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور حضرت مولانا سید توفیق علی باپو جو سمیالہ سے تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا ساجد اشرفی صاحب جو پادرا سے تشریف لائیں. اور مولانا ساجد اشرفی صاحب جو پادرا کی سرزمین پر ایک بہترین اسکول اور مدرسہ چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس ادارے کو آگے تک لے جانا ہے، لیکن کافی تکلیفیں جو ہو رہی، جو ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. لہٰذا آپ حضرات دعا کریں کہ ہم اس ادارے کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے. اس کے لیے زمین کی تلاش جاری ہے. آپ دعائیں فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مشن کو کامیابی عطا فرمائے. اور میں اب دعوت دوں گا جناب حاجی الیاس بھائی ماسٹر جو یوکے سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنے والدین کے لیے اس مسجد کو تعمیر فرمایا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور حاجی شبیر بھائی تھام والا،، ان کی گلپوشی کی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور حضرت مولانا سید توفیق علی باپو جو سمیالہ سے تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اور حضرت مولانا سید توفیق علی باپو جو سمیالہ سے تشریف لائے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں شہزادہ مولانا خیر الدین رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا جمیل صاحب کی گلپوشی کے لیے کمیٹی کے حضرات سے کہوں گا کہ گلپوشی فرمائیں۔ یہ ماشاءاللہ دینا کی سرزمین پر الجامعۃ الغوثیہ کے نام سے بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حاجی جمیل بھائی تھام والا کی گلپوشی کی جائے گی۔ ہر گل گلابوں سے مگر پیارے نہیں ہوتے، چمن میں ہر کسی کو ایسے نظارے نہیں ہوتے۔ جناب یونس بھائی پٹیل اکھر والا، جناب یونس بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب حاجی غلام بھائی نمازی یوکے سے تشریف لائے ہیں۔ حاجی محمد بھائی یوکے سے جو تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ حاجی ابراہیم بھائی چاند یوکے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو چاند جیسے ہمیشہ چمکتے رکھے ہیں۔ نام بھی چاند ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ چمکتے رکھے۔ اور حاجی ایوب بھائی جھنور والا، حاجی ایوب بھائی، حاجی یوسف بھائی صوفی تھام سے تشریف لائے۔ وہیں پہنا دیتے، چلو وہیں پہنا دیتے۔ حاجی ابراہیم بھائی صوفی، حافظ یعقوب صاحب چانچویل سے تشریف لائے ہیں۔ حافظ یعقوب صاحب، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، یہ وہی لوگ ہیں جو رہتے تو پردیس میں ہیں لیکن ہمیشہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حافظ عبداللہ صاحب بنگلہ والا، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاجی اقبال بھائی ماچ والا، ماشاءاللہ۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاجی ولی بھائی قاصد UK سے تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ اور پادرا سے تشریف لانے والے سید مختار علی باپو۔ اور الجامعۃ الغوثیہ کے مدرس حافظ قاری مقصود صاحب۔ اور جی اس حافظ سراج صاحب تھام سے تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو UK سے تشریف لائے جناب ہمارے اقبال بھائی، حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ الیاس بھائی، یہ سب لوگ UK کے اندر رہتے مگر اپنے وطن کو کبھی نہیں بھولتے ہیں، اور بہت سارے ادارے الجامعہ غوثیہ جو ہم لوگ چلا رہے ہیں اس کے بھی یہ لوگ بڑے مخلص ہیں، ہر سال ہمیں بہت ساری امداد کرتے ہیں اور بہت ساری مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں بے شمار برکت عطا فرمائے، اور اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ایسے دین کے کام ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتے رہے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں کے وطنی ایسے جناب محسن بھائی عرف صدام بھائی کی گلپوشی کی جائے گی۔ اور اسی مسجد کے خطیب امام مولانا کامران صاحب کی گلپوشی بھی کی جائے گی۔ ہمارے جناب حاجی الیاس بھائی ہی کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ مولانا کامران رضا صاحب۔ حضرات محترم، یہ آپ کے امام، آپ ان کے مقتدی، صحیح ہے نا؟ ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پورا۔ ہمارے جو اعلان حضرت مولانا قمر الدین صاحب نے اپنے خوشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو کم الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون من المهتدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
معزز باوقار علماء ملت اسلامیہ، سادات اعظام، حفاظ کرام، محترم حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اللہ کے رسول دانائے غیوب عالم ما کان و ما یکون جناب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کنڈیلا گاؤں کے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں اللہ کا گھر مسجد اثر نو نئی تعمیر کی گئی۔ یہ آپ لوگ سب سے پہلے مبارکباد کے لائق ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی کرم فرما اور بہت ہی مخلص ایسے حاجی داؤد بھائی ماسٹر اور حجیانی زلیخا بہن، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر اپنی رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ کہ ایک ان کے دل میں یہ تمنا تھی، اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب مجھے ایک مسجد کو بنانا ہے، مسجد کو بنانا ہے، تو لہٰذا وہ کہا تھا نا کہ ہزاروں سال تک نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ الحمدللہ الحمدللہ ان کی سعادت مند اولاد نے، نیک بخت اولاد نے، اسی کو نیک بخت کہا جائے گا، نیک بخت اسی اولاد کو کہا جائے گا، نیک بخت اولاد اسی کو کہا جائے گا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کے لیے دعائیں بھی کرتی رہے اور باپ کے لیے صدقات و خیرات بھی کرتی رہے۔ اور سرکار نے فرمان ہے کہ جب تم نفل نماز پڑھو، نفل صدقات و خیرات کرو، نفل روزے رکھو، ان نمازوں کے ساتھ، ان خیرات کے ساتھ، ان روزوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو شریک کر لو، ان کاموں کے کرنے سے جتنا تمہیں ثواب ملے گا بغیر کسی کٹوتی کے اللہ تبارک و تعالی تمہارے والدین کو ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، تمہارے ماں سبحان باپ اللہ، کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اور یہ تو ایسا کام ہے مولانا، یہ تو ایسا کام ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد ان کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں جو آدمی کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں جاری و ساری رہتے۔ او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، روڈ بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، دوا خانہ بنوا دیا، یہ جو ریلیف کے کام ہیں اگر وہ کر کے گیا، جب تک مسجد کا وجود باقی رہے گا بنانے والے کے
नामाए आमाल में सवाब जारी रहेगा। तो सुभान अल्लाह, इनके बेशक। बच्चों ने अपनी पसीने की गाढ़ी कमाई को लगाकर ये मस्जिद को तामीर फरमाया। आज वो भी खुश होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं अल्लाह ने उन्हें कब्र में दूल्हा बनाया होगा। इसीलिए कि मस्जिद तो वही बनाते, कुरान ने कहा न इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो लिहाजा ये बनाना भी इस बात की दलील है कि वो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर भी ईमान रखते, कयामत के दिन पर भी ईमान रखते। ये बात और सुनो, नबी ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि जिसको तुम मस्जिद में आने जाने का आदी देखो, सिर्फ बना लेना ही एक कमाल नहीं है। दूसरा कमाल ये है, सरकार फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुसलमान को मस्जिद में आने जाने का आदी देखो, उसके ईमान के गवाह बन जाओ। यानी तू मस्जिद में आए, सरकार फरमाते हैं कि तुम उनके ईमान की गवाही दो, और जिनके लिए मुसलमान गवाही देगा अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, जमीन में तुम अल्लाह के गवाह हो। तुम कौन हो? जमीन में अल्लाह के गवाह। तो मस्जिद में आने वाले की मुसलमान गवाही दे दे, मुसलमान गवाही दे दे, अल्लाह ताला उसे ईमान वाला कह रहा है। उसके ईमान के तुम गवाह बन जाओ, उनके ईमान के तुम गवाह बन जाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सदक़े जारिया, ये मस्जिद हमारे भाई हाजी यूनुस भाई मास्टर, हाजी इलियास भाई मास्टर और हाजी डॉक्टर अनवर भाई मास्टर और उनकी तमाम बहनें, उनकी फैमिली ने अपने वालिदैन के नाम से ईसाल सवाब के लिए ये मस्जिद बनाई। एक अजीम काम किया हाफिज साहब, एक अजीम काम इन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद बनाने के सदक़े में उनके वालिदैन की कामिल व अकमल मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। और ये हमारी हजियानी जुलेखा बहन जो थी ने, हम जब गए उके में तो हमारा तो कोई हाल पुरसान हाल नहीं था, ये लोग थे, मगर जो दोस्तों बुजुर्गों, हम तो तने तनहा गए थे। तो उसी वक्त हम जब भी जाते कि मौलवी साहब आए खाना बना दो, नहीं ये कहने की अल्लाह के घर में मुसल्ले पर खड़ा रह रहा हूं। तो ये अजीम कामें थी। आज देखो इन्होंने उलमा की खिदमत की, उलमा का साथ दिए, तो कैसी जगह याद किया जा रहा है। ये सुनने वाली बात है, सुनो, ये कैसी मुकद्दस जगह। और दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी मुकद्दस जगह पर याद किया जाना यकीनन उसकी नेकी के मकबूल होने का सबब होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। मैं बहुत खुला आदमी हूं और मस्का पॉलिसी में करता ही नहीं, मैं हदीस और कुरान अर्ज कर रहा हूं, हदीस और कुरान की बात अर्ज कर रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम, दोस्तों बुजुर्गों, आज उनके बेटे इलियास हाजी बखुद आए, हमारी बहन नूरजहां इनकी जो है अहलिया मोहतरमा वो खुद आई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ी बात है कि अपने बाप के लिए ये चहीते भी थे। हाँ, सारे बच्चे चहीते होते हैं, मगर ये हमेशा उन्हीं के साथ रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के बनाने के तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम भाइयों को अजर अजीम अता फरमाए, उनकी तमाम बहनों को, उनके पूरे खानदान को अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला और नेमत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। और जो लोग इस मस्जिद में शरीक हुए, जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, दामे दीरा में कदम में सुखा ने जिस तरीके से भी लोगों ने हिस्सा लिया, गांव वालों ने, अल्लाह ताला उन तमाम की खिदमत को भी कबूल फरमाकर उन्हें दोनों जहान की बरकतों से, नेमतों से माला माल फरमाए। हज़रात गिरामी, और फिर सुनो, मस्जिद तो वही बनाते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। और हमारे भाई हाफिज़ कारी इलियास साहब, इनकी काविशों से, उनके जो है मुखलिस
مرحوم حاجی مولوی مقبول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. اور کام بولتا ہے دوست، حاجی ابراہیم چاند کام بولتا ہے آدمی کا. سرکار فرمائے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرے. بھائی وہ دیاد رکھے اور کونڈے لائے کونے میں، جلدی نظر بھی نہیں آتا حضور، جلدی نظر بھی نہیں، وہ نبی پور میں اور یہ کونڈے لائے کونے میں نظر بھی نہیں آتا. ایسے مقام کو ڈھونڈ کر یہ کام کرنا مولانا ساجد، یہی حدیث پاک کے وہ مصداق بنے کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرے. اور جانتے ہو یہ خدمت خلق کتنی عظیم شے ہے؟ میں تھوڑا مائنڈ بناؤں آپ کا. خدمت خلق کتنی عظیم شے ہے. یہی نہیں کہ نیاز کھا کے کپڑے کھنکھر کے چلے جانا. ہاں جی جی، سنیوں کو تو بس کھانا ملے تو بہت ہو گیا. صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. نان برائے انسان است، نہ کہ انسان برائے نان. روٹی انسان کے لیے، انسان روٹی کے لیے نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تو تیرے لیے بنایا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو تیرے لیے بنا گیا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہے سیاہ کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے. کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. خدمت خلق، خاص کر مسلمانوں کی خدمات کرنا کتنا عظیم ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولو تھوڑا، میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں. ہاں یاد رکھیے گئے تو سب. یہ لوگ تو مجھے بہت سن چکے، 22 برس سے لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ سنیں. حضرات محترم، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مسجد کی اینٹیں اٹھا رہا ہے، ایک آدمی کسی بیمار کا ٹھیچر لے کر جا رہا ہے، ایک آدمی کسی ان پڑھ کا فارم بھر رہا ہے. بات سنیے گا، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی خلق کی خدمت میں لگا ہوا ہے. فقہا فرماتے ہیں وہ آدمی نفل نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے، نفل نماز سے افضل اسے قرار دیا گیا. یہ خدمت خلق ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ابھی ہمارے ایک بھائی نے اشعار پڑھا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز ہی بن نہ سکے. تو یہ مسجد کیوں بنائی؟ نماز کے لیے. مسجد کیوں بنائی؟ نماز کے لیے. بس آخری بات ہوگی، چونکہ میرے بعد بہت سے علماء کرام جلوہ بار ہیں تو میں ان کا بھی خیال کروں گا. چونکہ میں نے پہلے اس لیے کہا تھا کہ آپ مجھے پہلا وقت دے دیں تاکہ اگر مجھے جانا بھی ہو تو میں جا سکوں. چونکہ آج ہی مجھے نکلنا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ میرا سفر کو آسان کرے. حضرات محترم، نماز کو ایک مقام پر قرآن نے ایمان بھی کہا. نماز کو قرآن نے ایک مقام پر ایمان بھی کہا. اور نبی پاک فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ، اس کا ایمان نہیں، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں. تو نماز کو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اور قرآن میں ایک مقام پر نماز کو ایمان کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ایمان کہا گیا. اسی لیے کہا کہ مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ.
جو حدیث پاک میں سنو، جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے سرکار نے نماز پڑھی. بیت المقدس کی جانب سرکار نے منہ کر کے نماز پڑھی. یہود و نصارہ نے طنز کیا کہ یہ دین تو لائے، قرآن تو لائے، مگر قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے. میرے نبی کے دل نازک تر پر ٹھیس لگ گئی. سرکار نے کیا کیا؟ اپنے چہرے مقدس کو آسمان کی طرف کیا اور دل میں خیال فرمایا کہ کاش ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے مسجد حرام ہوتا. سرکار دعا نہیں فرما رہے، ارادہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، دل میں خیال فرمایا کہ کاش ہمارا قبلہ بجائے بیت المقدس کے مسجد حرام ہوتا. اب دیکھو جیسی رسول اللہ ادا کرتے ہیں اسی ادا میں قرآن نازل ہو رہا ہے. جیسی رسول اللہ ادا کرتے ہیں اسی ادا میں قرآن نازل ہو رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا، تو معنی یہ بنا کہ جیسی مصطفیٰ ادا کرتے ہیں اسی ادا میں قرآن اتر رہا ہے. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے قرآن کیا ہے؟ بیان ادائے مصطفیٰ کا نام قرآن ہے. بیان ادائے مصطفیٰ کا نام قرآن. اسی کو میرے امام نے کہا قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سنو، اللہ. بات ادھوری نہیں، مکمل کروں گا. کیونکہ وہ کیسے کہ قرآن مصطفیٰ کی ادا کے بیان کا نام ہے. حضرت مولانا ساجد توجہ کیجئے گا، اللہ فرما رہا ہے وَرْكَعُوا، رکوع کرو، وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو. کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کہ قرآن میں کہیں بھی آیا ہو کہ رکوع ایسے کرو، سجدہ ایسے کرو، قیام ایسے کرو. کہیں بھی قرآن میں یہ طریقہ نہیں ملے گا. تو کیا معنی بنا؟ ارے قانون قرآن میں ملے گا، بیان کرنے کا طریقہ ذات مصطفیٰ میں ملے گا. جیسے رسول اللہ کہہ دے یہ رکوع ہے تو رکوع بن جائے گا، یہ سجدہ ہے تو سجدہ بن جائے گا، یہ قیام ہے تو قیام بن جائے گا. تو قرآن کیا ہے؟ بیان ادائے مصطفیٰ کا نام قرآن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آپ ذرا دیکھیں، آپ ذرا سا خیال فرمائے، آپ اندازہ لگا یہ ہے قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کو بیان کرنے کا نام قرآن. یہ ہم لفاظی نہیں کرتے، حقانیت کی بولی بول رہے ہیں. میرے آقا نے، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے پیارے، قبلہ اسی کو بنایا جائے گا. اختیار بھی دیکھو، مولانا توفیق سرکار کا اختیار دیکھو، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا. اے پیارے، جس میں تیری مرضی ہے، یہ الفاظ قرآن ہے. قبلہ اسی کو بنایا جائے گا جس میں تیری مرضی ہے. تو مصطفیٰ پورب کو منہ کرتے، پورب قبلہ بنا دیا جاتا، پشچم کو منہ کرتے، پشچم قبلہ بنا دیا جاتا. ارے مصطفیٰ جدھر چہرہ کرتے قبلہ ادھر بنا دیا جاتا. ارے کعبہ قبلہ اس لیے بنایا گیا
حضرات محترم، اور اسی کو کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو کعبہ قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ اے مصطفیٰ تو نے چہرہ کر دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا. آج بھی مدینہ پاک میں مسجد قبلتین جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا 2 قبلوں والی مسجد. یہاں سنیے گا، عقیدہ مضبوط ہوگا نا تو ہی کام چلے گا. حضور قبلہ بدل گیا. 2 رکعت نماز نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے پڑھی اور باقی 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. اب ذرا غور کریے گا، جب امام ایسے ہو گیا تو مقتدی سامنے آ جائیں گے، مگر سامنے نہیں آئے، سامنے نہیں آئے. سارے مقتدی پیچھے چلے گئے اور مصطفیٰ آگے رہے. اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ قبلہ اس لیے بدلا گیا کہ کون تیری پیروی کرتا ہے، کون منہ پھیر کر جاتا ہے. قرآن نے یہی کہا، قرآن نے یہی کہا اے رسول قبلہ اس لیے بدلا گیا کہ کون تیری پیروی کرتا ہے اور کون تجھے ٹھکرا کے چلا جا. جو پھرا وہ پھر گیا اور جو پیچھے آیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ عظمت رسول ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. قبلہ بدل گیا، صحابہ پیچھے ہو گئے، رسول اللہ آگے ہو گئے. اب یہود و نصارہ نے کہا کہ اب تک جو نمازیں پڑھی، اب تک جو عبادتیں کی، وہ تو رائگاں ہو گئی، وہ تو برباد ہو گئی. تو اللہ نے نبی کے صدقے میں ان نمازوں کا جو مقام بیان فرمایا. عبداللہ بن صاحب، اس اللہ نے وہ جو مقام عطا فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اے رسول، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ تمہارے ایمان کو برباد کرے. ارے اس نے تو قبول فرما لیا اس لیے کہ تم نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی. قرآن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرمائے. تو قرآن نے ایک مقام پر نماز کو ایمان بھی کہا. تو اے کنڈیلا والو، مسجد تو بنائی ہے یہ مخلص لوگوں نے، یہ مخلص اور سخی لوگوں نے، سخی داتا لوگوں نے. اب اس مسجد کو سنبھالنا، اس کو آباد کرنا، اس میں نماز پڑھنا، یہ ذمہ تمہارا ہے، یہ ذمہ تمہارا ہے. روزی چاہتے ہو نا، روزی چاہتے ہو کہ روزی میں برکت ہو، تو اتنے بڑے تعویذ لٹکا لو، اسے روزی نہیں ملتی. قرآن نے جو کہا وہ سنو، قرآن نے جو کہا وہ سنو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی جم جاؤ. یہ 50 سال کا نہیں پڑھ رہا تو 10 سال کا کیسے پڑھے گا؟ قرآن نے جو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی جم جاؤ. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں روزی عطا. تو اللہ کا جب یہ وعدہ ہو گیا کہ نمازی کو وہ روزی عطا فرمائے گا، تو یہ وظیفہ کر لے.
یہی تو وظیفہ کر لے. اوٹے پر بیٹھ کے اذان ہو تو چلا جاتا ہے. مجھ سے برکت نہیں ہوتی تو برکت سے تو بھاگ رہا ہے. حاجی اقبال صاحب ذرا غور تو فرمائے. قرآن کا وعدہ ہے ہم تم سے روزی نہیں مانگتے, ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, پھر سے میں ہمارے بھائی, ہمارے حاجی داؤد بھائی کے جانے کے بعد ان کے سچے جانشین اور میری بہت ہی خیر خواہ حاجی الیاس ماسٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ حسن اتفاق ہے, یہ سچی محبت تھی. ہاں اقبال بھائی, یہ سچی محبت تھی داؤد بھائی کی. میرا ٹکٹ کل کا تھا, میرا ٹکٹ کل کا تھا, مگر ایئر لائن نے چینج کر دیا کہ تم کو ایک دن واپس جانا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ کھینچ لاتی ہے. جب بندے کی محبت, مولانا ساجد, جب بندے کی محبت اتنا کشش رکھتی ہے, اتنا کھینچاؤ رکھتی ہے, تو رسول اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ان رسول سے محبت کرو, کشا کشا کھینچے کھینچے لواء الحمد کی طرح چلے آؤ گے. عزیزان محترم, تو میں ہمارے بھائی الیاس کا مشکور ہوں اور آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ, اور یہ علماء کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دل جمی کے ساتھ سنا. مجھ سے بڑے نامور لوگ یہاں موجود ہیں, انہوں نے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزا خیر عطا فرمائیں, اس لیے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. حاجی الیاس, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو, ماسٹر فیملی کو جزا خیر عطا فرمائیں. اور میرے بہت ہی اچھے دوست, بہت ہی اچھے محسن مخلص حاجی داؤد بھائی ماسٹر کو اللہ تعالیٰ جنت میں, اور ہماری حجیانی زلیخا بہن کو جنت میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرما. ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما, ان کی قبر میں اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرما. ہم حاضرین کے بھی آبا و اجداد, خیش و اقارب, ماں بابا بہن جو بھی اہل ایمان دنیا سے گئے, یا اللہ سب کی کامل و اکمل مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرما. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول فرما. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں, گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین, والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين, وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ, سرور قلب و سینہ, سرور کائنات, فخر موجودات, سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اپنی گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام سے, ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3660. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ. جو
آدمی انتقال کر چکے جنت میں ان کے درجے اچانک بلند کیے جاتے ہیں. وہ کہتے انا ھذا، یہ اچانک ہمارا درجہ جنت میں بلند کیسے ہوا؟ ہمیں تو انتقال کیے کافی عرصہ ہو چکا اور مرنے کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، پھر یہ ہمارا درجہ جنت میں بلند کیوں کیا گیا؟ کس عمل کی وجہ سے کیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے بے استغفار ولدی کا لکھ. یہ اچانک جو جنت میں تمہارا درجہ بلند کیا گیا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، جو تم نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر کے آئے ہو، تمہاری اس اولاد نے آج تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے جنت میں تمہارا درجہ بلند کیا جا رہا ہے. ذرا سوچیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں مغفرت کی دعا کرے تو اللہ جنت میں درجے بلند فرماتا ہے، تو جب اولاد اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہیں دولہا کیوں نہیں بنائے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد عطا فرماتا ہے. ان کے تعریف میں جتنا کہنا تھا مجھ سے سابق جو ہمارے خطیب ذیشان ہیں ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ نے یہ فریضہ اپنا انجام دے دیا ہے، اس لیے اب میں اس پر کوئی گفتگو اور مزید نہیں کروں گا. اب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، المساجد بیوت اللہ، یہ مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں. المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض. جس طریقے سے رات کے وقت ہم زمین پر کھڑے کھڑے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے اسی طرح ان مسجدوں کو آسمان سے زمین پر چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. یہ مسجدیں اتنی منور ہیں، یہ جہاں جہاں مسجد بننی ہے اللہ نے ان جگہوں کو اتنا نورانی بنا دیا ہے، اتنا منور کر دیا ہے کہ جس طرح زمین والے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں اس طرح آسمان والے زمین پر مسجدوں کو چمکتا دیکھتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ مسجدیں فرشتوں سے بنوا لیتا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ اپنے گھر خود اپنے لفظ کن سے بنا لیتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر، ایک تو اللہ کا گھر یہ بڑا بابرکت کہ اس کی طرف چلنے کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی زمان میں، اللہ کے ذمے میں، ان عاشا رزق و کفا، اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو جب تک ان کی زندگی ہے ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی اور ان کے ہر کام میں
مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ کی. 3 قسم کے لوگ جب تک زندہ رہیں، ان آشا رزق و کفا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے ذمے پر ہے کہ انہیں رزق بھی دیتا رہے اور ان کے ہر کام میں مدد کرتا رہے. وَإِن مَاتَ، اور جب مر جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے ادخلہ الجنہ، کہ انہیں جنت میں داخل فرما دے. یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی ان کی زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دخل البیت فسلم، جو اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ عادت ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فیملی کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کے ادھورے کام پورے کرنے کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے. آج ہماری روزی میں برکتیں نہیں ہو رہی، ہمارے نوجوان روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دخل البیت فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی زمان میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے بار بار وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہو جاتا ہے. اب بتاؤ، ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، گھر میں سلام کرنا بھی چھوڑ دیا اور مسجد جانا بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے رزق کا انتظام ہونے والا تھا، ہمارے ادھورے کام پورے ہونے کی ذمہ داری ملنے والی تھی. وہ کام تو ہم چھوڑ رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائیں، ہمارا کاروبار چل جائے. تو جو ذریعہ ہے اسے تو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کنویں کے اندر ڈول تو ڈال رہے ہیں، لیکن پانی تب آئے گا جب ڈول کے نیچے جو اس کا جو تہ ہوتی ہے وہ ہو، تب جا کے پانی آئے گا. نیچے ڈول خالی ہے اور اس کا نیچے کا وہ ڈھکن نہیں ہے تو آپ جتنی بار کھینچیں گے سارا پانی نیچے گر جائے گا. تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ایسے کاموں میں لگ گئے جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھے، اور جو ضروری تھے ایسے کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو رزق کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے جو مسجد کے لیے آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. اللہ کی راہ میں یا تو جہاد کے لیے نکلا جاتا ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اس زمانے میں جب جہاد ضروری نہیں، تو آج کے ماحول میں اللہ کی راہ میں نکلنا علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا. تو جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا معاملہ بھی اللہ کے ذمے پر ہوتا ہے. تو مسجد کی اتنی زیادہ فضیلت آپ دیکھیں نا کہ مسجد اللہ نے جب بنوائی، سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، مسجد حرام، وہ اپنے مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوائی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر اس وقت دعا کی
اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما. اور پھر آگے آپ نے ایک اور دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ یہاں جو بستی آباد ہوگی وہاں تو اپنے محبوب کو مبعوث فرمانا. یہ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر مسجد کے وقت اور اس کے فراغت کے بعد دعا کیوں کی؟ یہ درس دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے پھر جو بھی دعا کی جاتی اللہ قبول فرماتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے درمیان اتنے عظیم علم والی ہستیاں یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ یہاں دعا کی جائے گی اور آمین کہیں گے، جو جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی قبول ہوگی. تو اس لیے آخر تک آپ یہاں رہیں تاکہ دعا کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا گھر خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، خود اس میں حصہ لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹ اٹھاتے تو صحابہ کرام دوڑے چلے جاتے، عرض کرتے نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو مشقت بھرے کام ہے وہ ہم پر چھوڑ دیجئے، آپ محنت نہ کریں، آپ مشقت نہ اٹھائیں، آپ یہ پتھر نہ اٹھائیں، یہ محنت کے کام ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم کافی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ جس طرح مسجد بنانے کے اجر کے تم طالب ہو اسی طرح میں بھی اللہ سے مسجد بنانے کا اجر چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں مسجد کو تعمیر کر رہا ہوں. تو مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح اگر حصہ لے لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہی ذریعہ نجات ہو جائے. ایک واقعہ میں آپ کو اس سلسلے میں سناؤں. ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی اور اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لے گا، سارا پیسہ میں خرچ کروں گا. یہ کام شروع ہو گیا، مسجد تعمیر ہو چکی، مکمل ہو گئی، اور بادشاہ نے اس پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں. اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ مسجد بنواتے تو اپنے نام کی تختی مسجد پر لگواتے. تو اس نے اپنے نام کی تختی لگوائی. جب یہ تعمیری کام مکمل ہو چکا، افتتاح ہو چکا، اس کے بعد جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد کی جس دیوار پر اس نے وہ تختہ لگایا تھا، مسجد الملک فلاں، دو فرشتے آتے ہیں اور اس نام کو مٹا دیتے ہیں اور وہاں کسی خاتون کا نام لکھتے ہیں. اس نے سوچا کہ یہ ابھی میں نے مسجد بنوائی ہے تو ہو سکتا ہے میرے خیالات کی وجہ سے یہ خواب آ گیا ہو. دوسری رات سویا پھر یہی خواب دیکھا، تیسری رات سویا پھر یہی خواب دیکھا. جب 3 رات مسلسل یہی خواب دیکھا تو اس نے کہا اس نام کی خاتون کون ہے، اسے بلایا جائے. اس نے بلوایا، وہ خاتون آئی. اب وہ خاتون گاؤں کی مسکین خاتون تھی جس کے گھر کا گزارا بھی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ مانگ کر کے اپنے گھر کا گزارا کیا کرتی تھی. اب وہ آئی، اس نے کہا، فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر میں کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، کوئی بھی اپنی کوئی چیز نہیں لگائے گا. تم نے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی چیز لگائی ہے، تم نے حصہ لیا ہے. وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تو خود مسکین ہوں،
میرے گھر کا گزارا بھی مانگنے پر ہوتا ہے، میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا یاد کر، کچھ تو نے حصہ لیا ہے۔ اس نے اپنے دماغ پر زور لگایا اور اسے یاد آیا۔ اس نے کہا ہاں ایک بات ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی، مسجد کا کام چل رہا تھا، میں یہاں سے گزر رہی تھی اور مسجد کے ساز و سامان کو اٹھانے والے جو جانور، اس زمانے میں جانوروں سے کام لیا جاتا تھا، تو جو جانور یہاں بندے ہوئے تھے وہ جانور بندے تھے اور ان کا چارہ دور رکھا ہوا تھا۔ جانور بار بار اس چارے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ جانور بھوکے ہیں، لاؤ میں ان جانوروں کے لیے چارہ جو دور پڑا ہوا ہے اسے قریب کر دوں۔ بس اتنا عمل میں نے کیا تھا کہ مسجد کا بوجھ اٹھانے والے جانوروں سے چارہ دور تھا، وہ میں نے قریب کر دیا، اس کے علاوہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا کہ میں اپنی نیت جانتا ہوں، میں نے یہ جو مسجد بنائی صرف اور صرف نام کے لیے بنائی تھی، اپنا نام کروانے کے لیے بنوائی تھی، میرا ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا نام مٹایا جا رہا ہے، اور تو نے یہ جو عمل چھوٹا سا کیا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس مسجد پر میرا نام مٹا کر کے تیرا نام لکھوا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر نیک کام میں ہمیں اخلاص کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو مسجد یہ بڑی بابرکت جگہ، اس کو بنانے والے بھی بڑے خوش نصیب، اور جس طرح یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین جو آج تک مسجد نہیں تھی، یہ اینٹیں یہ کہیں بھی لگ سکتی تھیں، لیکن آج مسجد میں لگی تو ان کی مسجد سے نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے اب ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اگر یہ اینٹیں کہیں اور لگتی تو ان کا وہ مرتبہ نہ ہوتا۔ اس مسجد کے اندر جتنی بھی چیزیں لگی ہیں، اللہ کے گھر سے نسبت ہونے کی وجہ سے اب ان کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو جس طرح مسجد سے نسبت ان چیزوں کو ہوتی ہے اور وہ بلند ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کے بھی مرتبے بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کے بھی مرتبے بڑھا دیتا ہے۔ مسجد سے نسبت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں جو چیزیں لگ گئی صرف انہیں نسبت ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بھی مرتبے اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ مسجد بھی بابرکت جگہ اور یہاں آنے والے بھی بڑے مبارک لوگ۔ تو مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ مسجد کی آبادی یہ ٹائلز سے اور یہ صفوں سے اور خوبصورت عمارت بنانے سے نہیں ہے۔ مسجد کی اصل خوبصورتی نمازی ہیں، اصل خوبصورتی مسجد کی نمازی ہیں۔ مسجد نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کی در و دیوار میں کتنے نقش و نگار تھے، کتنی اعلیٰ چیزیں لگی تھیں، مٹی کی دیواریں تھیں، اور چھت بھی کھجور کی شاخوں کی تھی، لیکن اصل خوبصورتی یہ تھی کہ وہ نمازی پکے تھے۔ مسجد تو کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں۔ تو اصل خوبصورتی یہ نمازی سے مسجد کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جتنے زیادہ نمازی آئیں گے اتنی زیادہ اس مسجد کی رونق بڑھے گی۔ اور ہمارے خطیب نے جن کا ذکر کرنا تھا کر دیا، لیکن میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ ہماری طرف سے جو تشکر ہے
وہ ادھورا رہ جائے گا. تو میں مزید شکریہ ادا کروں گا مرحوم ہمارے یعقوب حاجی داؤد نہیں ہمارے مرحوم مقبول بھائی جی. تو ہمارے حاجی مقبول بھائی کہ جن کی بڑی کوششیں رہیں اور میں نے ان کا ذکر سنا ہے, مولانا ساجد صاحب سے کبھی کبھار ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کا جو جذبہ دیکھا خدمت خلق کا اور دین کی خدمت کا, یہ صرف عام جذبہ نہیں تھا, جنون کی حد تک آپ کا جذبہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ فلاں مدرسہ تو کہا مقبول بھائی کی محنت سے بنایا, فلاں مسجد تو کہا جاتا ہے مقبول بھائی کی محنت سے بنی ہے, یہ کام تو مقبول بھائی کی محنت سے ہو رہا تھا. یعنی یہ مرحوم جو ہیں انہوں نے اتنی خدمت انجام دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ خدمتیں ہی ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی, یہ خدمتیں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. اور پھر آج کی اس محفل میں اس ہستی کو اگر یاد نہ کیا جائے تو ہماری محفل ادھوری رہ جائے گی, کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری زبانوں پر جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں, اور ہمارے یہاں یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں, اور ہمارے یہاں یہ جو مدرسے بن رہے ہیں, اور یہ مومنوں کا ایمان والوں کا یہ گلستان آپ کو چہچہاتا لہلہاتا نظر آ رہا ہے, یہ صدقہ ہے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, آج ہمارے چہروں پر جو داڑیاں ہیں وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے ہے. آپ یہاں پر آئے اور مقبولیت اتنی اللہ کی طرف سے کیوں کہ آپ نے اللہ کے اس فرمان کو سمجھا تھا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ جب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو بلانا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جو مہینے میں ایک بار شراب پیتا ہے, اللہ بچائے, یہ شراب بھی بڑی بلا ہے کہ آدمی اسے نہیں پیتا, وہ آدمی کو پی جاتی ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ میں کہنے جاؤں گا تو یہ اگر مہینے میں ایک بار پیتا ہے تو روزانہ پینا شروع کر دے گا, تو پھر اسے نہ بتانا بہتر ہے, اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے. اگر ہماری یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ترک امر بالمعروف افضل ہوتا ہے, تو یہ حکمت ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کون سی حکمت لے کر کے آئے تھے کہ ہر طرف سے آپ کو مقبولیت ملی؟ یہ حکمت رسول اللہ کی تعلیم تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مخلوق کا خیال رکھتے. آپ کی بھی یہ عادت کریمہ تھی. ایک مناظر آیا بڑی دور سے, سادھو, اور کہا کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا, میں انہیں منہ توڑ جواب دوں گا. وہ فقیر کون ہے جس نے بادشاہ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہا ہے, میں اس سے مقابلہ کروں گا. بڑی دور سے سفر کر کے آیا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے, ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آ کر کے اس نے شروع کر دیا, تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو, باطل کہہ رہے ہو, میرے پاس یہ دلیل ہے, میرے پاس وہ دلیل ہے, یہ معبود ہمارے یہ مدد بھی کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے. اس طریقے سے گفتگو کرنے لگا. وہ زور زور سے چلا چلا کر کے آپ کے سامنے بول رہا تھا, اور غریب نواز مسکرا رہے تھے. اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے, صرف مسکراتے رہے. جب وہ تھک گیا اس نے کہا
کہ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ صرف مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے راستے میں کیا ہوا ہے، تمہارے پاس جو توشہ تھا، کھانے کی چیز جو لے کر کے تم آئے تھے، وہ راستے میں ختم ہو گئی تھی، اور تم یہاں پہنچے، تمہیں شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن مناظرہ کا بھوت سر پر ایسا سوار تھا کہ تم نے کھانا ڈھونڈنے سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے میں مناظرہ کر لوں، مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے تم اپنے بھوک کا انتظام کرو۔ اپنے خادموں سے کہا کہ مہاراج کے لیے دسترخوان بچھایا جائے، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے لیے رکھی جائیں۔ دسترخوان لگا، اور پھر اس نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو کھانا نورانی روحانیت والا بنتا تھا وہ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کہنے لگا اب مجھے مناظرہ نہیں کرنا، ہاتھ آگے بڑھائیں، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا۔ تو یہ دعوت لے کر کے چلے تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ انہی کی ایک بات جو نماز کے تعلق سے ہے میں آپ تک پہنچا دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات مکمل کروں گا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سے آغاز بھی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی بات پر اختتام بھی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 50 مختلف مقامات پر مختلف سوال ہر آدمی سے پوچھے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا قیامت میں تو کیا ٹینشن لینا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن 50 مختلف سوال ہوں گے، ان میں سے 50 ذکر نہیں کیا آپ نے، صرف 3 کا ذکر فرمایا۔ یہ 3 بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان 3 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے مقام پر اگر ایمان اور اس کی شرائط و صفات اور شناخت باری تعالی سے بال بر بھی بیان نہیں کر سکے گا تو وہیں سے سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ بال بر بھی، کیا ہم نے ایمان کی تمام معلومات حاصل کی؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی؟ قیامت کے دن جو ہم سے پوچھی جانے والی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں اس کا علم ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں اوپر والا سب کا بھلا کرے، اوپر والا اچھا کرے، اوپر والا، جبکہ اوپر والا اللہ کے لیے بولنا جائز ہی نہیں، لیکن ہم اپنی گفتگو میں اوپر والا اوپر والا۔ اللہ تبارک و تعالی جہاد سے پاک ہے، اللہ کو نہ اوپر والا کہہ سکتے، نہ دائیں والا کہہ سکتے، نہ بائیں والا کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی مکان سے منزہ اور بری ہے، اللہ کی کسی بھی مکان کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اوپر والا کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی جب گھر میں میت ہوتی ہے یا گھر میں بڑی پریشانی آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا۔ اللہ کی شان میں ایسے کلمات کہنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے کلمات اللہ کے بارے میں نہ کہے جائیں، ہم نے اس کا علم نہیں سیکھا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بال بھر بھی اس میں بیان کرنے میں کمی رہ جائے گی تو سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں بعد ازاں دوسرے مقام پر نماز اور فریضے کی بابت سوال کیا جائے گا، یعنی اگر ایمان میں پکا ہے، اب مومن ہے، تو مومن اور مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔
کہ تم اتنی عمر میں بالغ ہوئے اور تمہیں اتنے سال زندگی ملی، تو کیا تم نے اس مکمل زندگی کی ہر دن کی 5 وقت کی نماز پڑھی؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اب بتاؤ، کیا ہم اس کا حساب دے سکیں گے؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اپنی روزانہ کی 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کی یا نہیں کر سکے تو قضا کر لی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عہدہ برا ہوگا تو بہتر، نہیں تو وہیں سے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی اگر نماز میں کمی رہ گئی، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی تھی یا قضا چھوڑ کر کے مر گیا ہے، تو وہیں سے سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں سنت نبوی کی بابت پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا یا نہیں، حضور کی سنتوں کو اپنایا یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی ہے اسے اپنایا یا نہیں، تو حضور کی سنتوں پر عمل کیا یا نہیں، یہ تیسرے نمبر پر سوال ہوگا۔ یہ صرف 3 آپ نے بتائے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص جواب دے دے گا کہ ہاں میں نے حضور کی سنتوں کو اپنایا تھا، تب تو اس کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جس نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا اسی نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جنہوں نے یہ مرتب کی ہے کتاب، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ جو سنت کا عامل نہیں ہوگا اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، آپ زار زار رونے لگے، اور یہ الفاظ زبان مبارک پر آئے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن پیغمبر خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، جو پیغمبر خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، اس پر افسوس ہے کہ جب وہی اس سے سر پھیر لیں گے، جب وہی اس سے چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ قیامت کے دن وہی تو ہمارا سہارا ہے، قیامت کے دن انہی کو تو ہماری شفاعت کرنی ہے، قیامت کے دن وہی تو ہمارے گناہ بخشوائیں گے۔ اگر ہم نے سنتوں پر عمل نہیں کیا ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول نے ہم سے منہ پھیر لیا تو غریب نواز فرماتے ہیں پھر کس کے پاس جائے گا؟ کون اس کے گناہ بخشوائے گا؟ کون اس کی شفاعت کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض کو بھی ادا کریں اور سنتوں کو بھی ادا کریں، اور اس مسجد کو بھی آباد کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ مسجد بنانے والوں نے اپنی جو ہے حلال کمائی سے اور اپنے قیمتی کمائی سے اس مسجد کو بنا تو دیا ہے، لیکن اب ہمیں اپنے قیمتی وقت کی قربانی دے کر کے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ بتاؤ جتنے بھی گاؤں والے ہیں سب عہد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، مسجد کو آباد کریں گے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو آپ دل سے اپنائیں گے، کیونکہ ہم خواجہ کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم خواجہ کی بھی ماننے والے ہیں، ان کو بھی مانتے اور ان کی بات کو بھی، ان کی ذات کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔